السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 157 157 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ کا، الیکم طرف تمہاری، جمیعاً سب کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں سے کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف سے تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ قیامت تک کے، اپنے دور سے شروع ہو کر قیامت تک کے آخری انسان تک، ساری دنیا کے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ جی وہ ذات لہو واسطے جس کے ہے ملک السماوات، بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض اور تمام زمینوں کی۔ لا الہ نہیں کوئی معبود الا سوائے ہوا اس اللہ کے، اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کا کوئی معبود نہیں ہے، مالک خالق، جس کے سامنے مخلوق جھکے، جس کا رزق کھائے، جس کے سامنے فریادیں کرے، جس سے دعائیں مانگے، جس سے نجات حاصل کرے برائیوں سے، عذاب سے، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہوا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا بھی ہے۔ فآمنوا، پس ایمان لو، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے پیغمبر کے، ساتھ اس کے پیغمبر کے، الامی، امی، جو حقیقت میں امی ہے، ان پڑھ ہے، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہے۔ اللہ جی وہ پیغمبر، یومن، جو ایمان رکھتا ہے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کی، وکلمات ہی، اور ساتھ اس کے فیصلوں کے، حکموں کے، نصیحتوں کے، باتوں کے۔ وہ اللہ جو نبی امی ہے، رسول ہے اللہ کی طرف سے، اور نبی امی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو خود اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلمات ہی، اس کی تمام باتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، اور پیچھے چلو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ تمہاری ہدایت اسی میں ہے کہ پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کے لائے ہوئے آسمانی دین پر ایمان لاؤ، اسی کو اپنی کامیابی کا دین سمجھو، اس کے علاوہ کسی اور گھڑے ہوئے، بنائے ہوئے لوگوں کے بنائے ہوئے دین جو ان کے پیچھے نہ چلے، اور اس کی پیروی کرو۔ جس راستے پر نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ راستہ کون سا ہے؟ قرآن کا راستہ، وہ جنت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے۔ تم بھی اس کے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت اسی صورت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اور جو آپ نے کیا، اس پہ عمل کیا جائے، اور آپ کے فرمان کو دل سے قبول کیا جائے، ایمان لایا جائے، یقین کیا جائے اس پر، اور اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن پاک میں ہم غالباً سورہ آل عمران میں پڑھ کر رہے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہو تم محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے، اگر ہو تم محبت کرتے یا کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے، فتبعونی، پس پیچھے چلو میرے، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔ ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو صرف میرے راستے پر چلو، میرے علاوہ کسی اور فرقے کے راستے پر نہ چلو، میرے راستے پر، آسمانی راستہ جو ہے قرآن پاک کا، اس پر چلو گے، زندگی گزارو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو مرکزی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے پیچھے چلے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے فرقوں کے پیچھے چلے گا،
وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہوگا، اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو اپنا پیغمبر ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ تو چونکہ سب سے محبوب اور پیاری ہستی جو ہے وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اس لیے جو ہے ان کے پیچھے چلنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی آیت کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، پس تم میرے پیچھے پیچھے چلو۔ جس قرآن کے راستے پر میں چل رہا ہوں تم بھی اس پر چلو اور میرے پیچھے پیچھے میرے نقش قدم پہ چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ بخش دے گا گناہ تمہارے۔ دیکھیں کتنے فائدے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے، کہ تمہارے گناہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا اپنا، یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی، اللہ کا فرمان تھا، نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان بھی یہی ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، جو میں کرتا ہوں، جس طریقے سے میں عبادت کرتا ہوں، قرآن پر عمل کرتا ہوں، جو شخص میرے سنت کو، میرے طریقے کو، طریقے کی بات ہے، سنت کے معنی طریقہ، جو میرے طریقے پر نماز پڑھے گا، فرقوں کی نماز نہیں، جس طریقے سے میں نے نماز پڑھی ہے، جو اس طریقے سے نماز پڑھے گا، تو وہ شخص جو ہے اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ من احب سنتی، جس شخص نے محبت کی میری سنت سے، میرے طریقے سے، فقد احبنی، تو بس تحقیق اس نے محبت کی مجھ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرما دیا کہ جس نے جو میرے طریقے پر چلے گا اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر سے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے راستے پر، جو قرآنی راستہ ہے اس پر میرے پیچھے پیچھے چلو، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ تو قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے کہ من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، فقد احبنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہی جو ہے حقیقی دین ہے، حقیقی اسلام ہے، حقیقی ایمان و یقین ہے، اور وہی حقیقی نیکی ہے۔ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے عبادات کی، سیاست کی، معاملات کیے، حکمرانی کی، عدل و انصاف کیا، جس طریقے پر پوری زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری ہے، یہ نبی علیہ السلام پورے قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا اللہ ہاں جی پڑھا تو ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن تھے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہم بھی چلتے پھرتے جو ہے کسی قرآن کی بات پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا، اگر نبی علیہ السلام قرآن پاک کی ہر بات پر جو ہے چلتے پھرتے جو ہے قرآن ہے عمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طریقے پر جو ہے چلنا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث دونوں نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اس سے اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ آگے فرمایا وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک جماعت تھی، یہدونا جو ہدایت دیتے تھے، جو لوگوں کو راستہ بتاتے تھے، دین کا راستہ، جنت کا راستہ بتاتے تھے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ حقیقی سچ کون سی تھی؟ آسمانی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آسمانی حقیقی سچ کیا تھا؟ آسمانی کتاب تورات۔
تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امت میں سے ایک قوم تھی، ایک گروہ تھا، یہدون جو ہدایت دیتے تھے، جو راستہ بتاتے تھے بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ وہ حقیقی سچ کیا تھا؟ تورات، آسمان سے اترنے والی کتاب۔ وبہ، اور ساتھ اس حقیقی سچ یعنی تورات کے، یعدلون، وہ عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے۔ وہ جو ہے یہود جو ہے کافروں کے جو ہے نظام پر جو ہے عدل نہیں کرتے تھے، نہ کافروں کے نظام راستے کی لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، بلکہ وہ آسمانی کتاب جو الحق ہے اس کی طرف لوگوں کو جو ہے بلاتے تھے، اسی کی ہدایت دیتے تھے، اسی کی طرف رہنمائی کرتے تھے، اور اسی کے برابر فیصلے کرتے تھے۔ حکمرانی اور فیصلے بھی تورات کے مطابق کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آسمانی کتاب کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے چلیں، وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم تو جو ہے عام لوگ ہم تو یہود و نصارہ کے فتنوں کے مگر پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ہمارا تو جو ہے بالکل ہی ہم باغی ہو چکے ہیں، ہمارا تو قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس صرف اس کو چوم چاٹ لیا یا بڑا کیا تو اس کو بغیر سمجھے پڑھ لیا، یہ چیز نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو حقیقی حق ہے، اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں الحق من ربک کا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو رب نے اتارا ہے قرآن کی صورت میں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، یہ اپنے اپنے دور میں جو ہے حقیقی سچ ہیں رب کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ الحق من ربک کا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ یہ قرآن جو ہے آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ ہے حقیقی سچ۔ آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان میں سے جو ہے ایک جماعت تھی، یہدون بالحق کے، جو ہدایت دیتے تھے، راستہ بتاتے تھے، رہنمائی کرتے تھے ساتھ حقیقی سچ کے یعنی تورات کے۔ وبہ یعدلون، اور ساتھ اس تورات ہی کے، حقیقی سچ ہی کے، یعدلون، وہ انصاف کرتے تھے لوگوں کے اندر۔ وقطعنا، اور کاٹ دیا ہم نے، ہم ان کو، اثنتئی، 2 عشرۃ، 10 اسباطً، نسلوں میں، امماً، امتیں بنا کر۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے پہلی بیوی میں سے، اور 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین دوسری بیوی میں سے، اور اس طرح یہ 2 اور 10 مل کر 12 نسلوں کے قبیلے بن گئے۔ ان کی جب اولادیں آگے چلیں تو یہ 12 قبیلوں کی اولاد جو ہے بن کر جو ہے یہ 12 امتیں بن گئیں۔ وقطعناہم، اور کاٹا ہم نے ان کو، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دیا ہم نے ان کو، کاٹنے سے مراد ہے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اثنتئی، 2 عشرۃ، 10 اسباطً، اولادوں کی صورت میں، امما، امتیں بنا کر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ہر بیٹے کی جو نسل آگے چلتی ہے، وہ ہر بیٹے کی نسل جو ہے وہ ایک امت جو ہے ہم نے ان کو بنا دیا، کیونکہ وہ اکٹھے رہ کر جو ہے آپس میں لڑنے بھڑنے والے تھے۔ جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو ستایا، وہ اکٹھے مل کر آپس میں بھی نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو 12 نسلوں کی امتیں بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی، جس وقت استسقا، انہوں نے پانی مانگا، تو جو ہے استسقا، ہاں پیچھے کا لفظ ہے اسباطن، یہ آپ کو ملیں گے معاشرے میں سبط الحسن یا سبط الحسین، سبط کے معنی بیٹا یا اولاد، تو اس کی جمع سبط کی جمع اسباط۔ یہاں پر جو ہے استسقا جو ہے یہ ساقی، ساقی کوثر، ساقی کے معنی پانی پلانے والا، سقا، نظام سقا جو ہے یہ ہوا ہے افغانستان میں، جو کہ پانی پلانے والا تھا، اور اس کو 1 دن کی جو ہے بادشاہی مل گئی تھی، یا کتنے دنوں کی، بہرحال وہ اس نے جو ہے اس انعام کے طور پر اس کو جو ہے حکمرانی ملی تھی۔ اور بیان کرتے ہیں لوگ کہ اس نے اپنی مشق جو جس میں پانی جو ہے وہ لوگوں کو سپلائی کرتا تھا، اس کو کاٹ کر مشق کے سکے، چمڑے کے سکے چلا دیے تھے۔ پر یہ واقعات ہیں، پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے،
تو میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ ساقی کے معنی ہوتا ہے پانی پلانے والا۔ جس وقت استسقا پانی پینا مانگا یعنی پانی مانگا ہو اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قوم ہو ان کی قوم نے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام سے صحرائے سینا میں جب مصر سے یہاں آ گئے تھے صحرائے سینا ملک شام کی سرزمین بابرکت سرزمین میں، تو وہاں جو ہے ریگستان ہی تھا، کہیں کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا ریگستان میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اللہ فرماتے ہیں او ہے نا، ہم نے وحی کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی ان یہ کہ اضرب تو مار بے عصا کا ساتھ لاٹھی اپنی کے الحجر اس خاص پتھر کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے وحی کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی جو ہے اس خاص چٹان پر جو ہے وہ مار۔ فم بجست، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ماری اس چٹان پر، فم بجست پس پھوٹ نکلے، پھوٹ پڑے، من ہو اس چٹان میں سے اسنتا دو، عشرتا 10 اینا چشمے۔ چونکہ نسلوں کے اعتبار سے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو تھے ان کی نسلوں کے اعتبار سے 12 امتیں بن گئی تھیں، 12 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قبیلے کے لیے ایک ایک علیحدہ علیحدہ چشمہ جو تھا وہ جاری کر دیا۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس چٹان پر اپنی لاٹھی مارو تو ہم نے 2 اور 10 چشمے جو تھے اس سے وہ پھوٹ پڑے ہمارے حکم سے، اور ہر قبیلے کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے کے لیے پانی جو چشمہ جو تھا الاٹ کر دیا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ۔ قد علم، قد تحقیق جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم پینے کی جگہ اپنی کو، مشرب اس میں ظرف مکان ہے، مشرق اور مغرب، مشرق مغرب یہ اس میں ظرف مقام کہتے ہیں اس کو، جگہ جو وہ اسم جو کسی جگہ کو ظاہر کرے۔ تو قد علم تحقیق جان لیا کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم پینے کی جگہ اپنی کو، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، ظل کے معنی ہوتا ہے سایہ، ظل سبحانی اللہ کا سایہ، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے علیہم اوپر ان بنی اسرائیل کے الغمامہ خاص بادلوں کا، وانزلنا اور اتارا ہم نے علیہم اوپر ان کے المنا خاص میٹھا کھانا، والسلویٰ اور خاص نمکین کھانا۔ تو جب مصر سے صحرائے سینا میں آ گئے تو چونکہ ریگستان تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے دعا کے ذریعے جو ہے 12 چشمے جاری کر دیے، اور پھر اس کے علاوہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے پکا پکایا کھانا، من میٹھا کھانا، خاص قسم کا میٹھا کھانا، والسلویٰ اور خاص قسم کا نمکین کھانا جو تھا وہ اتارا ان کے لیے، دن میں 2-3 دفعہ جتنی دفعہ بھی تھا، تو وہ آسمانی کھانا کھاتے تھے اور چشموں کا پانی پیتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیہم اوپر ان کے المنا خاص میٹھا کھانا، والسلویٰ اور خاص نمکین کھانا۔ کلو ہم نے کہا کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تم کو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے یہ پاکیزہ نعمتیں ہیں، ان میں سے کھاؤ اور پیو۔ وما ظلموا اور نہیں ظلم کیا ان بنی اسرائیل نے نا ہم پر، جب انہوں نے ہمارے انعامات کی شکریہ کے طور پر جو ہے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم ان کو چشموں کا پانی پلا رہے ہیں اور پکا پکایا کھانا میٹھا اور نمکین آسمان سے اتار رہے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کر دی۔ ایک تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، دوسرا انہوں نے ایک ایسا وقت آیا کہ جب انہوں نے کہا جی موسیٰ جی ہم سے من سلوہ جو ہے ہر روز نہیں کھایا جاتا، تو اپنے اللہ سے کہہ کہ زمین کو حکم دے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ گندم، ککڑی، کھیرا، سبزیاں وغیرہ، لہسن، تھوم وغیرہ جو ہے وہ نکالے، دالیں بھی نکالے۔ تو وہ ناشکری تھی۔
پکا پکایا ان کو کھانا ملتا تھا، آسمان سے تازہ کھانا ملتا تھا، میٹھا بھی نمکین بھی۔ اور جب انہوں نے ناشکری کی کہ ہم سے یہ ہر روز نہیں کھایا جاتا، اللہ سے کہے کہ تم جو ہے وہ زمین کو حکم دے کہ زمین ہمارے لیے یہ اناج، یہ ککڑی، کھیرا، دالیں، تھوم، پیاز، سبزیاں پیدا کرے اللہ کے حکم سے، تو ہم وہ کھائیں گے۔ تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم من سلوہ واپس کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ اب تم جو ہے یروشلم شہر میں دکانیں جو ہے ان سے لے کر جو ہے سبزیاں، دالیں جو مرضی لے کر خرید کر کھاؤ۔ اور اب خرید کر کھانا جو تھا وہ بڑا مہنگا پڑ گیا۔ اب محنت مزدوری جو ہے کر کے جو ہے پیسے حاصل کرنا، پھر ان پیسوں سے دکانوں سے چیزیں حاصل کرنا، تو وہ بہت ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما ظلم، وہ نہیں انہوں نے ظلم کیا، بگاڑا نہ ہمارا، ہم پر انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کیا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہماری نافرمانیاں کرتے رہے، ہماری باتوں کا جو ہے مذاق اڑاتے رہے کہ جب یروشلم میں داخلے کے لیے اللہ نے کہا اور کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے بڑے دروازے سے داخل ہو جاؤ شہر میں، اور وقولوا حطۃ، اور زبان سے اللہ سے فریاد کرو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر حطۃ سے حنطۃ کر دیا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، اور بخشش کی جگہ ان سے حنطۃ، یا اللہ ہمیں گندم دے، یہ مذاق تھا ان کا۔ اور پھر مذاق کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے طاعون کی بیماری اتاری، اور اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو سزا دی ہے من سلوہ بند کر کے، یا ان کو جو ہے جو انہوں نے ہمارے لفظ حطۃ ان کو بدل کر حنطۃ کیا، اور ہم نے ان کو طاعون کی بیماری میں ہلاک کیا، تو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ان مذاقوں سے، نافرمانیوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑا۔ ولیکن، اور لیکن کانوا، تھے وہ انفسہم، جانو اپنی پر، یظلمون، وہ خود ظلم کرتے۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، اپنے ہی نقصان کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، فتنہ و فساد مچاتا ہے، تو پھر اپنی زندگی تنگ کرتا ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسا حکمران جو ہے جب باغی ہو جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، تاکہ جن مظلوموں پر وہ ظلم کر رہے ہیں اپنی فرعونیت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کا بھی تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ تو گویا جب فرعون ظلم کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خود جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کی جو ہے بالآخر جو ہے جب اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بھی ذبح کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو کوئی مہلت نہیں دی پھر۔ تو اس طرح جو ہے جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی زمین پر، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ حقیقت میں اپنا جو ہے وہ بگاڑ رہا ہے، وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ جب کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی شخص لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، تو لوگوں کی نفرتیں، لوگوں کی بد دعائیں جو ہے وہ اٹھتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی رحمت، کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا غضب اور ناراضگی اس پر اترتی ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر سزا دے کر ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص بھی برائی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو شخص بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ کو ہماری نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو ہماری سرکشیوں بغاوتوں سے کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اس کو اس نیکی کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا، عزت ملے گی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرے گا لوگوں میں، اور قیامت کے دن بھی اس کو ذلیل کرے گا اور عذاب دے گا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری کسی نیکی کا جو ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری کسی برائی سرکشی کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وما ظلموا، اور نہیں ان بنی اسرائیل نے ظلم کیا نہ ہم پر، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے حکموں کی نافرمانی کر کے، مذاق اڑا کر،
انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نافرمانی سے مذاق اڑا کر اپنا نقصان کیا۔ فرمایا بلا کہ لیکن کان تھے وہ انفسہم جانو اپنی پر یظلمون، وہ خود ظلم کرتے، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ، اور جب کہا گیا لہم واسطے ان کے، اسکنوا، تم سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، رہو، ہذہ، اس القریۃ، خاص بستی میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے من سلوہ سے جو ہے انکار کر دیا تو ہم نے کہا کہ یروشلم بستی جو ہے، شہر جو ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے تم رہو، ریگستان کی بجائے، ریتلے میدان میں دن رات گزارنے کی بجائے تم جو ہے یہ بڑی مشکل زندگی تھی۔ دن کے وقت دھوپ جو ہے اس کا اللہ نے بندوبست کر دیا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، وہ ریگستان میں جس طرف بھی جاتے بادل ان کے سروں پر جو ہے اوپر ان کے چلتے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اس کے بعد من سلوہ دیا تو اللہ تعالیٰ کا بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، انہوں نے ناشکری کی، اور فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس کو سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، رہو، ہذہ القریۃ، اس خاص بستی میں، جب ان سے کہا گیا کہ یروشلم شہر جو ہے اس میں چلے جاؤ، وہاں سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، اور دکانوں سے جو ہے جو تم چاہتے ہو، سبزی وغیرہ جو لینا چاہتے ہو، کھانا چاہتے ہو، دالیں سبزی، وہ دکانوں سے لے کر کھاؤ۔ وَكُلُوا، اور ہم نے کہا کہ کھاؤ، منہا، اس بستی میں سے، حیث، جہاں سے، تم چاہو تم، وَقُولُوا، اور تم کہو، حطۃ، بخشش۔ جب تم یروشلم شہر جو ہے اس کے مین گیٹ سے داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور حطۃ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ خاص دروازے بڑے میں سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ یروشلم شہر جو ہے اس میں، جس میں بیت المقدس ہے، اس میں جو ہے تم اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، واسطے تمہارے، خطیئاتکم، خطائیں تمہاری، گناہ تمہارے۔ جب تم اس مقدس شہر میں، یروشلم میں تم داخل ہوگے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے تو ہم جو ہے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، واسطے تمہارے، خطیئاتکم، تمام خطائیں تمہاری۔ سنزید، و جلد ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ ہم اپنی نعمتیں جو ہے نیکی کرنے والوں کو، حقیقی نیک لوگوں کو ہم اپنی نعمتیں بڑھائیں گے، اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ عزت و احترام دیں گے ان کو، ان کی عزت احترام میں اضافہ کریں گے، ان کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ فبدل، پس بدل ڈالا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس بات کی، قیل، جو کہی گئی تھی، لہم، واسطے ان کے، ان سے کہا گیا تھا کہ جب تم نے یروشلم شہر میں داخل ہونا ہے تو تم نے اپنی زبانوں سے کہنا ہے، حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے حطۃ کا لفظ جو تھا اللہ سے مذاق کرتے ہوئے، بنی اسرائیل نے وہ مذاق کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے حطۃ کو حنطۃ بنا دیا، اللہ سے مذاق اڑایا۔ وہ بدبخت تھے جنہوں نے اپنے باپ کو رلایا، یوسف علیہ السلام بھائی کو غائب کر کے، وہ کیسے سنگ دل انسان تھے۔ اور انہوں نے بعد میں جب مصر میں جو ہے آئے ہیں، وہ ان پر فرعونی جو ہے وہ بہت ظلم کرتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، انہوں نے کچھ نصیحت نہیں حاصل کی کہ اللہ نے ہمیں جو ہے مصر سے نکال کر یہاں ملک شام میں لے آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے من سلوہ کھانے کے لیے پکا پکایا دیا ہے، ہم پر بادلوں کا سایہ کیا ہے،
ہمارے لیے حکم دیا کہ یروشلم شہر میں داخل ہو جو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، تم وہاں جا کر رہائش قبول کر لو. لیکن وہ ہر بات پر جو ہے نافرمانی ہی کرتے رہے اللہ کی. تو جنہوں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کے جو ہے ہر ذرے میں جو ہے ان کے جو ہے نافرمانی ایسی داخل ہوئی کہ وہ پھر بعد میں آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی نافرمانیاں کرتے رہے اور پیغمبروں کو قتل کرتے رہے اور پیغمبروں کو ماننے والوں کو بھی قتل کرتے رہے. قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبروں کے دین کو ان تک پہنچاتے تھے، بنی اسرائیلیوں تک، وہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، پوتڑیاں دا بگڑیا کدی درست نہیں ہوتا. یعنی جو بچہ بچپن سے جو ہے بہک جائے وہ ساری عمر پھر جو ہے درست نہیں ہو سکتا. پوتڑیاں دے بگڑے کدی نہیں اپنا درست ہو سکتے. یہ پنجابی میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پوتڑیاں دے یعنی بچپن سے بگڑے ہوئے جو ہے وہ ان کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ ذمہ داری کی ہے، لگائی ہے کہ بچپن ہی سے بچے کو جو ہے گھر کے اندر ایسا ماحول دیا جائے کہ بچہ جو ہے بغیر کہے ہی اس ماحول میں ڈھالتا جائے اور اس ماحول کو اللہ کی فرما برداری کا ماحول بنا دیا جائے. اور جب اس اللہ کی فرما برداری کا ماحول بنے گا تو بچے بڑے عظیم تربیت کے مالک جو ہے وہ ہوں گے. تو اس جو ہے حقیقت پر جو ہے ہمیں جو ہے اپنے گھروں کو جو ہے بچپن سے ہی جو ہے بچوں کو ایسا ماحول دینا چاہیے کہ وہ نیک بن جائیں اور ان کو جو ہے غلط قسم کا بے حیائی کا نافرمانی کا ماحول نہیں دینا چاہیے. اور جن گھروں میں جو ہے نافرمانی کا دورہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی جو ہے اس کی حاکمیت کو جو اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، وہ گھر میں اپنی چلاتی ہے تو بچے جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ماں اور اس کے ٹولے کی بات مانیں یا باپ کی بات مانیں. وہ جو ہے پھر نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو وہ بیچارے جو ہے برباد ہو جاتے ہیں. یہ ماں باپ کا جو اختلاف ہے گھر میں، یہ آئندہ نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے ماں باپ کو جو ہے اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جو ہے گھر کو جو ہے بالکل درست رکھنا چاہیے اور ماحول گھر کا ایسا پیارا ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق کہ بچے کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود بخود ہی سب کچھ ماں باپ کی طرف دیکھ کر وہ کرتا جائے. اور اپنے گھروں کو جو ہے اس فتنے سے خاص طور پر بچانا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ نہ تو اپنوں کو مسلط کرے اور نہ مرد اپنوں کو مسلط کرے. ٹھیک ہے آئیں مہمان رہ کر جو ہے 3 دن کا مہمان ہوتا ہے، رہ کر چلے جائیں. یہ مستقل جو ہے گھروں میں جو ہے ان کو حاکم بنا لینا کہ تم ہی مالک ہو اس گھر کے، جو کچھ کرنا ہے تم نہیں کرنا ہے، تو یہ جو ہے اولادوں بلکہ یہ نسلوں کی تباہی ہے. یہ ایک نسل بگڑ گئی تو اس ایک نسل سے اگلی نسل بگڑے گی، اس سے اگلی نسل بگڑے گی، اس سے اگلی نسل، قیامت تک یہ برائی جو ہے یہ چلتی جائے گی. اس لیے ہمیں ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی جو ہے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، یہ ماں باپ ہیں پھر ان کو جو ہے وہ یہودی عیسائی یا آتش پرست بنا دیتے ہیں، کافر منافق بنا دیتے ہیں. تو اب ہر گھر کا ماحول جو ہے قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے پیغمبر کے دین کے مطابق ہونا چاہیے. میں اسی لیے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو اس اپنے گھر کو جنت بنا لیں گے، دنیا کے گھر کو جنت بنا لیں گے، انشاءاللہ مجھے 100% امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی جنت ضرور دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا. جنہوں نے گھر کو اپنی دنیا کے گھر کو جنت بنا لیا اور اولادوں کو جو ہے جنت کے راستے کے لیے تیار کر لیا انہوں نے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سب جو ہے بڑے خوش نصیب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے. فرمایا تو جب ان سے کہا گیا کہ اس خاص بستی میں داخل ہو جاؤ
وَكُلُوا اور کھاؤ منہا اس بستی میں سے ہے سو جہاں سے شے تم چاہو تم، وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ بخشش، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جو خاص دروازے شہر کے دروازے میں سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے لکم واسطے تمہارے خطیئاتکم خطائیں تمہاری گناہ تمہارے، وَسَنَزِيدُ اور جلد ہم زیادہ دیں گے المحسنین حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولاً بات کو، ان کو کہا گیا کہ حطۃ کہنا، شہر یروشلم کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے حطۃ کہنا، لیکن انہوں نے جو ہے اس لفظ کو بگاڑ کر حطۃ سے کی بجائے حنطۃ کہا اور رب کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی، تو فرمایا کہ فبدل الذین بس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولاً بات کو، حطۃ والی بات کو بدل کر انہوں نے حنطۃ کہا کہ ہمیں گندم دے، غیر الذی سوائے اس بات کے قیل لہم جو کہی گئی تھی واسطے ان کے، ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم حنطۃ کہہ کر گندم مانگنی مجھ سے، نہیں، ان کو کہا گیا کہ تم نے حطۃ کہہ کر تم نے بخشش مانگنی اپنے رب سے۔ فارسلنا بس بھیجا ہم نے علیہم اوپر ان کے رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، وہ سارے نہیں تھے، وہ جو سرکش شرارتی قسم کے بدماش ٹائپ تھے، انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو سزا دینے کے لیے آسمان سے عذاب اتارا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب تھا وہ جو ہے طاعون کا جو ہے عذاب اللہ نے اتارا ان پر، اور 3 دن میں ان کو ختم کر دیا۔ فرمایا کہ بما بسبب اس کے جو کانوں تھے وہ یظلمون وہ ظلم کرتے، انہوں نے اللہ کے فرمان کے ساتھ ظلم کیا کہ اللہ کے حکم کو حطۃ کو حنطۃ میں بدل دیا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ کے دین کی کسی بھی بات کو بدل دینا یہ اللہ کے دین کے ساتھ ظلم ہے، اللہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ قرآن پاک کی کسی بھی بات کو اپنی مرضی سے بدل دینا، اپنے فرقے کی مرضی سے بدل دینا، اپنے اعلیٰ حضرت کی مرضی سے بدل دینا، یہ سب جو ہے یہ باعث عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ سزا دیتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ اور سوال کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، بنی یہودیوں سے، رکوع آگے بڑا ہے، میرا خیال ہے یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں، پورا نہیں ہوگا کیونکہ آگے جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں تو ان کو جو ہے وضاحت کرنا پڑے گی، لہٰذا میں اسی کو دہرا دیتا ہوں آج کے دن۔ لو جی پھر پڑھ لیں، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس اے تمام لوگوں، انی بے شک میں رسول اللہ پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ کا، الیکم طرف تمہاری، جمیعاً سب کی، اے دنیا کے انسانوں، قیامت تک کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر، پیغام پہنچانے والا، پیغمبر کے معنی پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں جو کچھ تمہیں کہوں وہ اللہ کا پیغام سمجھو، وہ اللہ کا پیغام ہوگا، اور وہ اللہ کا پیغام سمجھتے ہوئے اس کو دل سے ماننا بھی ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ الذی وہ ذات، اللہ واسع جس کے ہے ملک السماوات بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض تمام زمینوں کی، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، جس کائنات کا حقیقی معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کی کسی ایک چیز سے لے کر تمام کائنات تک کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، فآمنوا پس تم ایمان لاؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور ساتھ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، النبی جو حقیقی سچا نبی ہے، الامی حقیقی ان پڑھ ہے، کسی انسان سے وہ نہیں پڑھا، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام جو ان کے استاد ہیں انہی سے وہ پڑھے ہیں، کسی انسان سے وہ نہیں پڑھے۔ الذی وہ پیغمبر، یؤمن جو ایمان رکھتا ہے، باللہ ساتھ اللہ کے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے پیغمبر ہیں جو اللہ کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں، ہر بات پر، اور اگر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو اللہ کی ہر بات جو ہے، قرآن پاک کی ہر بات جو ہے، اس میں
اس کو دل سے ماننا بھی چاہیے، ایمان بھی لانا چاہیے، اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ ہی وہ پیغمبر یومنو جو ایمان رکھتا ہے باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، و رسول ہی، اور ساتھ اس کے پیغمبر کے، نہیں وکلمات ہی، اور ساتھ اس کی باتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے، واتبعوا، اور تم سب پیچھے چلو۔ اتباع کرنا کے معنی پیچھے چلنا، واتبعوا، اور تم سب پیچھے چلو ہو اس پیغمبر کے جو اللہ کی طرف سے سچا نبی، سچا رسول ہے، حقیقی امی ہے، ان پڑھ ہے، کسی کے ساتھ پاس نہیں پڑھا ہوا، اس کی اس پیغمبر کی اتبعوا، تم پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کے راستے پر چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت میں اسی میں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے نہ چلیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کا آسمانی حکم اور اس حکم کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو چیزیں ہیں ہمارے کلمے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا، کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ بے فریاد نہیں کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانوں گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈروں گا۔ یہ ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا رسول، پیغام بر کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، یہ فارسی بر لگا کر یہ فارسی کا لفظ بن گیا ہے، پیغام بر کے معنی پہنچانے والا، پیغمبر۔ تو میں محمد رسول اللہ جو ہم کا مطلب کیا ہے کہ میرا پیغام پہنچانے والا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کی طرف سے میں اللہ کا پیغام مانوں گا وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی ان کے علاوہ کسی اعلیٰ حضرت، کسی فرقے کے مولوی، کسی کے محدث، کسی چھوٹے بڑے کی بات نہیں مانوں گا، پیغام نہیں مانوں گا۔ جس طرح کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، ہم پیچھے آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں، کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، انہوں نے کتابیں خود لکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنے خیالات سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے والا مانتا ہوں میں، کہ اللہ کا پیغام جو مجھ تک پہنچانے والا ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ اللہ کا پیغام میرے تک پہنچانے والا یا دنیا تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امت کے جو رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا نہیں۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو کوئی نبی کہتا ہے یا رسول، تو وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، شیطان ہے، ملعون ہے وہ۔ اس امت کا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام پہنچانے والے اس امت کے لیے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، شیطان ہے، ملعون ہے وہ۔ کسی کو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنا پیغمبر نہیں بنایا۔ فرمایا وکلمات ہی، وہ ایمان رکھتا ہے اس کے حکموں فیصلوں پر، واتبعوہ، اور پیچھے چلو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلو، جس طرح وہ عبادات کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے اپنی نمازوں پر پرنٹ کیا ہوا باقاعدہ، یا تو پرنٹ نہ ہو نا پھر تو جھوٹ چل سکتا ہے نا، پرنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز جعفری ہے، تو انہوں نے خود ہی اپنے فرقوں کے نام پرنٹ کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ نماز یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز نبوی نہیں ہے، یہ نبی والی نماز نہیں ہے، یہ حنفی نماز ہے۔ اس طرح نماز جعفری کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام والی نماز نہیں ہے، یہ فرقہ جعفریہ کی بنائی ہوئی نماز ہے۔ تو یہ الزام تراشی نہیں ہے، انہوں نے خود اپنی نمازوں پر یہ پرنٹ کروا رکھا ہے، لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نبی علیہ السلام والی ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام والی ہے تو پھر نماز حنفی کو لکھتے ہو، پھر نماز نبوی لکھو، پھر پرنٹ کرو اپنی نماز پر۔
یہ پھر زبان سے جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ نہیں جی یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے بھی نماز پڑھی. لو بھئی اگر نبی علیہ السلام اس طریقے سے پڑھی ہے تو پھر تم نبی علیہ السلام کا نام جو ہے وہ لکھو کہ یہ نماز محمدی ہے. پھر نماز نبوی یا نماز جعفری کیوں لکھتے ہو؟ پھر یہ پرنٹ کرو کہ یہ نماز نبوی ہے. وہ پرنٹ کیوں نہیں کرواتے کہ پرنٹ کرانے سے وہ پکڑے جائیں گے. زبان سے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں جی یہ نبی علیہ السلام کی نماز ہے. جب پرنٹ کریں گے تو پھر ثبوت دینا پڑے گا. بھئی آپ نے پرنٹ کیا ہوا ہے، ثبوت دو، دلیل دو کہ کیا واقعی نبی علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ جو ہے اس طرح امت کا جو ہے بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، جھوٹ بول کر ہیرا پھیری سے ان کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ واتبعوہ، پیچھے چلو اس پیغمبر کے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت، ایک امت تھی، جماعت تھی، یہدون جو ہدایت دیتے تھے، راستہ بتاتے تھے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے. جو آسمانی کتاب تورات کا راستہ جو ہے لوگوں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، اور یعنی تورات کی تدریس کرتے تھے، تورات لوگوں کو پڑھاتے تھے اور ان کو جو ہے ہدایت کا راستہ تورات سے بتاتے تھے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ساتھ اس حقیقی سچ یعنی تورات کے ساتھ ہی یعدلون وہ عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے. وَقَطَّعْنَا، اور کاٹ دیا ہم نے، ہم ان کو کاٹ دیا سے مراد تقسیم کر دیا ہم نے. بنی اسرائیل جو ہے ہم نے قطعناہم کاٹ دیا ان کو، یعنی ہم نے ان کو تقسیم کر دیا. ہم ان کو اثنتئی 2 عشرۃ 10 اسباطً نسلوں میں، امماً امتیں بنا کر، جماعتیں بنا کر. ہم ان کی نسلوں کے مطابق ہم نے ان کی جماعتیں بنا دیں. کہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ہر بیٹے کی اولاد جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک جماعت بن گئی. اس طرح 12 بیٹوں کی 12 مختلف جماعتیں بن گئی نسلوں سے. سبتن کے معنی اسباط کے معنی نسلوں سے، اولادوں کی وجہ سے. وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی، جس وقت استسقیٰ پانی مانگا، ہو اس موسیٰ علیہ السلام سے قوم ہو ان کی قوم نے، ان ہم نے وہی کی کہ ان یہ کہ اضرب اے موسیٰ تو مار، بے عصا ساتھ لاٹھی کے، کا اپنی کے، الحجر اس خاص چٹان کو، خاص پتھر کو. جب قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی، حکم بھیجا کہ اپنی لاٹھی جو ہے اس خاص چٹان پر مارو. جب انہوں نے ماری لاٹھی اس چٹان پر، فم بجست، لہٰذا، فا کے معنی پس، لہٰذا اس لیے، دیر فور، اس فم بجست، پس وہ پھوٹ پڑے، من ہو اس چٹان میں سے، اثنتا 2 عشرۃ 10 آئینہ چشمے. قد تحقیق عالمہ جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، اناس کے معنی گروہ، مشربہم پینے کی جگہ اپنی کو. گھاٹ اپنا، گھاٹ کے معنی ہوتا ہے، یہ ہندی لفظ ہے گھاٹ، یہ ہندی لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں. عربی میں گاف نہیں ہے تو یہ ہندی لفظ ہو سکتا ہے گھاٹ، پانی پینے کی جگہ. تو عربی میں ہے مشرب، پانی پینے کی جگہ. تحقیق قد عالمہ، تحقیق جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم پینے کی جگہ اپنی کو، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، ظل کے معنی سایہ، علیہم اوپر ان کے، الغمامہ خاص بادلوں کا. ریگستان میں رہتے تھے، دن کے وقت دھوپ بڑی سخت پڑتی تھی، اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل جس طرف بھی جائیں تم ان پر سایہ کرنا ہے. وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیہم اوپر ان کے، المنّا خاص میٹھا کھانا، وَالسَّلْوَىٰ اور خاص نمکین کھانا. 2 کھانے پکے پکائے آسمان سے ان کے لیے اتارتے تھے اللہ تعالیٰ، میٹھا اور نمکین. کلو کھاؤ، من تو یہ بات ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقنا رزق دیا ہم نے تم کو. یہ من جو ہے وہ جس طرح یہ حلوائی جو ہے نا گول گول چھوٹے چھوٹے بدانے بناتے ہیں، اس طرح کا تھا وہ. اور سلوا جو تھا وہ بٹیر وغیرہ پرندوں کا گوشت ہوتا تھا. تو یہ دونوں جو ہے منا جو ہے یہ میٹھا کھانا ہوتا تھا، جس طرح حلوائی بناتے ہیں گول گول چھوٹے چھوٹے دانے جو ہے، اور سلوا جو ہے یہ پرندوں کا گوشت تھا. تو یہ پکے پکائے کھانے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے اتارتا
اللہ فرماتے کھاؤ من تو یہ بات پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو رزقنا رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلموا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے جو خرمستیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، ہماری جو ہے بغاوتیں اختیار کی ہیں، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنا ہی بگاڑا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جو شخص بھی کوئی برائی کرتا ہے وہ برائی اس کے ساتھ چمٹ جائے گی، اس برائی کا اس کو جو ہے نقصان اسی کو ہوگا۔ وہ برائی کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اگر برائی سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس مخلوق کی طرف سے بھی جتنے لوگوں کو اذیت پہنچے گی ان کے سب کی طرف سے جو ہے برابر جو ہے اذیت کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جو نافرمانی ظلم کرے گا اس کی سزا بڑھتی جائے گی۔ فرمایا وما ظلموا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر، ولیکن اور لیکن کانوا تھے وہ انفسہم جانوں پر، ہم اپنی یظلمون وہ خود ظلم کرتے۔ انہوں نے جو بھی زیادتی کی ہے اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی مخلوق کے حق میں زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے، یا اللہ کی حق تلفی کی ہے، اس کی جو ہے ذات و صفات میں کچھ کسی کو داخل کر دیا ہے، حق تلفی کی ہے اللہ کی، تو اس کو سزا جو ہے اسے عملوں کی ملے گی۔ نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا، اللہ کی مخلوق کا ٹھیک ہے دنیا میں کچھ بگڑے گا، ضرور بگڑے گا، لیکن اتنا ان کا انجام جو ہے آخرت میں جو ہے ان کا بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ وائز کیلا اور جب کہا گیا لہم واسطے ان کے اسکنو تم سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، رہو، حاضر ہی اس القریت خاص بستی یروشلم کی بستی، وکلو جس میں بیت المقدس ہے، وکلو اور کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیثو جہاں سے، شے تم چاہو تم، اس بستی میں سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ، وقولو اور کہو، حتتن بخشش، جب تم اس یروشلم کی بستی میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت تم نے جو ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ حتتن اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وادخلو اور داخل ہو جو البابا خاص دروازے یعنی بڑے دروازے میں سے، یروشلم کے جو ہے وہ یہ یوٹیوب پر دکھائے جاتے ہیں، بڑے بڑے دروازے ہیں، کوئی دروازے جو ہے عیسائیوں کے لیے ہیں، کچھ یہودیوں کے لیے ہے، کوئی مسلمانوں کے لیے ہے، تو ان دروازوں کے اندر جو بستیاں ہیں وہ دروازوں کے مطابق ہیں۔ جو دروازہ مسلمانوں کے لیے ہے تو اس دروازے کے اندر بستی جو ہے ساری مسلمانوں کی ہے، جو بڑا دروازہ عیسائیوں کے لیے ہے اس کے اندر ساری بستی جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ اس طرح جو بڑا دروازہ یہودیوں کا ہے، یہودیوں کے لیے ہے، اس دروازے کے اندر جو ہے وسیع آبادی جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ تو یہ یروشلم کے اندر تینوں قومیں جو ہے اس وقت رہ رہی ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ قولوا حتتن، جب تم بڑے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو پھر جو ہے تم نے کہنا ہے کہ حتتن اے اللہ ہمیں بخشش دے، ہمیں بخش دے۔ وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ خاص دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور، عاجزی انکساری سے کے ساتھ، یہ تکبر غرور کے ساتھ داخل نہیں ہونا۔ نغفر ہم بخش دیں گے لکم واسطے تمہارے خطیئاتکم، خطائیں تمہاری، گناہ تمہارے، سنزید و جلد ہم زیادہ دیں گے المحسنین تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو، جو نیک عمل کریں گے ان کی نیکیوں کا بدلہ ہم بڑھا چڑھا کر ان کو دیں گے۔ فبدل پس بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولا بات کو، وہ بات کیا تھی؟ ان سے کہا گیا کہ حتتن، جب یروشلم میں داخل ہونا ہے تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ بات جو تھی فبدل انہوں نے بدل دی، الذین ان لوگوں نے، سب نے نہیں، ان لوگوں نے، چند لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولا بات کو بدل دیا، غیر الذی سوائے اس بات کے ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے حتتن کہنا، انہوں نے حتتن کے سوا، حتتن کے علاوہ نیا لفظ بنا کر حنتتن جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ حنتتن ہمیں گندم دے۔ اللہ نے کہا کہ حتتن کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر بدل کر
جو بات کہی گئی تھی حتتن، اس کے غیر اللہ سوائے اس بات کے، اس کے علاوہ بات انہوں نے بنا لی کہ حنطۃ یا اللہ ہمیں گندم دے۔ اللہ بھی غیر اللہ سوائے اس بات کے کیلا جو کہی گئی تھی لہم واسن کے، فارسلنا پس بھیجا ہم نے علیہم اوپر ان کے رجزاً عذاب من السماء آسمان سے۔ پھر جب انہوں نے ہماری حکم کا مذاق اڑایا، حتتن کو حنطۃ میں بدل دیا، بخشش کی بجائے گندم مانگی، تو پھر ہم نے آسمان سے طاعون کی بیماری ان لوگوں پر اتار دی جنہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا تھا، سارے بنی اسرائیل نہیں، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان پر طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار کر ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ بما بس اس کے جو کان تھے وہ یظلمون، وہ ظلم کرتے، انہوں نے اللہ کے حکم پر ظلم کیا، یعنی حکم کو نہیں مانا، اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا یہ اس حکم پر ظلم ہے۔ اور اللہ کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اس کا انکار کر دیا، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، شرک ہے۔ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنے نفسوں کا حکم ماننا ہے کہ حتتن کو حنطۃ بنا دیا، اپنے دلوں کا حکم مان لیا، انہوں نے اپنی خواہشوں کا حکم ماننا ہے، تو یہ ظلم بھی ہے، یہ حق تلفی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بما کانوا بس کے جو تھے وہ یظلمون، وہ ظلم کرتے، انہوں نے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ زیادتی کی، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر ہم نے ان پر آسمان سے طاعون کی بیماری اتار دی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔